الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کو ہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین کرام، سب سے پہلے چھوٹی سی میں گزارش کرنا چاہوں گا، ممکن حد تک جو ہو سکتا ہے اگر آگے جگہ موجود ہے تو آگے تشریف لے آئیں اور تھوڑی دیر کے لیے سستی ختم کر دیں. دھوپ پہ بھی آپ بیٹھے ہیں، سستی بھی ہو جاتی ہے. اس صورت میں چند منٹ کی حاضری ہے، چند باتیں کرنی ہیں، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا چست ہو کر بیٹھیں. اللہ تبارک و تعالی کا کروڑہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اس امت میں پیدا ہونا بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑا شرف ہے. اس امت پر اللہ تعالی نے باقی امتوں کی بنسبت بہت زیادہ انعامات فرمائے. میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. بندہ جو بھی اس دنیا میں آتا ہے ایک نہ ایک دن اسے رخصت ہو کر جانا ہے. اب اس دنیا میں آنے کا اس کا مقصد کیا ہے؟ رب ذوالجلال نے کلام پاک میں اسی طرف اشارہ فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا لیبلوکم تاکہ تمہیں آزمائے ایکم احسن عملا، کس کے عمل بہتر ہے، کس کے عمل اچھے ہیں. تو رب ذوالجلال نے اس کائنات میں انسان کو بھیجا آزمانے کے لیے کہ کل قیامت کے دن اس کا پتہ چلے گا کہ وہ کیا دنیا سے کما کر لایا ہے. اب یہاں قابل غور بات یہ ہے رب ذوالجلال نے دو چیزیں ذکر فرمائی، موت اور زندگی. اب اگر ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو زندگی ہے، موت بعد میں آنی ہے. لیکن اس آیت مبارکہ میں موت کا ذکر پہلے ہے، زندگی کا ذکر بعد میں ہے. تو رب ذوالجلال ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے چاہے تم زندگی کی حالت میں ہو لیکن موت کو یاد رکھنا، کیونکہ موت دنیا کے اندر کئی اقوام ہیں. کوئی کسی چیز کا انکار کرنے والی ہے تو کوئی کسی چیز کا انکار کرنے والی، لیکن موت کا انکار کرنے والی کوئی قوم نہیں، کوئی مذہب نہیں. موت کا عقیدہ ہر آدمی رکھتا ہے، ہر مذہب رکھتا ہے. تو رب ذوالجلال کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ تم دنیا میں زندگی گزارو، ضرور گزارو، لیکن موت کو یاد رکھنا.
ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نبوی میں عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا بھی خوش قسمت آدمی ہے جو ہو زندگی کی حالت میں ہو زندہ لیکن مرتبہ شہادت پہ فائز ہو؟ سوال بڑا عجیب ہے. بندہ جب اس دنیا سے شہید ہو کر جاتا ہے تو اس وقت مرتبہ شہادت پہ پہنچتا ہے، لیکن وہ جب سوال کر رہی ہے ہو زندہ لیکن مرتبہ شہادت پہ فائز ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہاں اے عائشہ، وہ بندہ جو ایک دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے وہ ایسا بندہ ہے جو ہے تو دنیا میں زندہ لیکن مرتبہ شہادت سے فائز ہے. ایک دن میں 20 مرتبہ موت کو جو یاد کرے تو موت یاد رکھنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور اس کے لیے تیاری کرنا، آخرت کے لیے تیاری کرنا، اپنے اعمال کے اندر روزانہ کا محاسبہ کرنا، موازنہ کرنا، یہ دیکھنا کہ آج مجھ سے کتنی نیکیاں ہوئی ہیں اور کتنی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، تاکہ شام کے وقت بیٹھ کر ہم دنیاوی اعتبار سے کاروبار کے اندر ہر بندہ تقریباً روزانہ یا ہفتے بعد یا مہینے بعد اپنے کاروبار کا حساب لگاتا ہے، دیکھتا ہے کہ کتنا نفع پہنچا ہے، کتنا نقصان پہنچا ہے. اب ایک چیز دنیاوی اعتبار سے ہم نفع نقصان کے بارے میں موازنہ کرتے ہیں، کبھی اس بات کا بھی موازنہ کیا ہے کہ ہم نے آج کے دن کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنی غلطیاں ہم سے سرزد ہوئی ہیں. یاد رکھیں کہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے کوئی آدمی بچ نہیں سکتا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مؤذن رسول قربان جائے، دنیا کے اندر ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، کئی ایسے ہوتے ہیں دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے بہت پریشانی حالت میں ہوتے ہیں، پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں اور وہ مرنا بھی نہیں چاہتے. حدیث پاک کے الفاظ کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. فرمایا جو اللہ تعالی کی محبت اور جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند فرماتا ہے. کہ اس لیے کہ مومن بندے کا آخری وقت جب آتا ہے تو وہ اپنا مقام جو اس کا جنت میں مقام ہے وہ دیکھ لیتا ہے، اسی وجہ سے وہ جلدی کرتا ہے کہ مجھے جلدی لے جاؤ. اور جس وقت منافق یا کافر یا فاسق بندہ اس دنیا سے جاتا ہے، فرمایا وہ خود اللہ تعالیٰ کی ملاقات پسند نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا. اب یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ان نیک اور مقرب بندوں میں سے جب آپ کا آخری وقت آیا، آپ کی قربانیاں، آپ کی محبت ہر بندہ جانتا ہے، کسی سے مخفی نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت، یہاں تک کہ آپ کے وصال کے بعد 3 دن بعد آپ مدینہ شریف چھوڑ کر چلے گئے، اس لیے کہ جب اذان دیتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ پہنچتے ہچکی بن جاتی، آگے اذان مکمل ہی نہ کر سکتے تھے. آخر کار جب گلیوں میں جاتے آپ کی یاد آتی، رونا شروع کر دیتے. آخر کار انہیں مدینہ چھوڑنا پڑا، اس لیے کہ وہاں پہ یاد سناتی. جب آپ کا آخری وقت آیا، آپ کی زوجہ آپ کے پاس بیٹھی، غم کے عالم میں ہے، پریشانی کے عالم میں ہے، صدمہ پہنچا ہوا ہے، آپ کا آخری وقت ہے، تو ان کی زبان سے، آپ کی زوجہ کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، واہ حزنہ ہے افسوس میرا خاوند اس دنیا سے جا رہا. تو آپ موت کی آغوش میں نہیں پہنچے، ابھی سانس باقی ہے، فوراً ہی اپنا چہرہ پلٹ کر دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں اے میری زوجہ کیا کہہ رہی ہے تو، کس طرح کے الفاظ کہہ رہی ہے؟ واہ حزنہ ہو، یہ کہو واہ فرحہ ہو، کہ اس لیے کہ آپ فرماتے ہیں غدن القا محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اصحابہ. کہتے ہیں یہ کہو کہ واہ خوشی کا موقع ہے، خوشی کا مقام ہے کہ میں کل پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملوں گا اور آپ کے اصحاب سے ملوں گا.
وہ الفاظ ہے نا مومن کی موت، مومن کے لیے موت جو ہے ایک تحفہ ہے، جس وقت اس دنیا سے جاتا ہے تو اپنا وہ مقام دیکھ لیتے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب آپ کا آخری وقت آیا، چونکہ آپ اللہ کے خلیل ہیں، اور خلیل گہرے دوست کو کہتے ہیں، بہت ہی گہرا دوست، حبیب دوست کو کہتے ہیں، صدیق دوست کو کہتے ہیں، خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں۔ یہ صدیق سے بڑا یعنی کہ یہ گہرا دوست جو ہے اس کو خلیل کہا جاتا ہے۔ جب آپ کا آخری وقت آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کوئی ایسا بھی یار ہے جو یار کی موت چاہتا ہے۔ اللہ کے خلیل جو تھے، کوئی ایسا بھی دوست ہے جو دوست کی موت چاہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام واپس چلے جاتے ہیں، واپس جا کر بارگاہ الہی میں کہتے ہیں تو رب ذوالجلال آگے سے ارشاد فرماتا ہے جاؤ میرے خلیل سے جا کر کہو کوئی ایسا بھی دوست ہے، کوئی ایسا بھی یار ہے، جب یار بلائے تو اس کی ملاقات کے لیے نہ آئے۔ تو مومن بندہ جس وقت اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ اپنا آخرت میں مقام دیکھ لے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس وقت گھر سے میت لے کر قبرستان کی طرف لوگ جاتے ہیں تو مومن جو بندہ ہوتا ہے فوت ہونے والا، وہ یہ کہتا ہے مجھے جلدی لے جاؤ، مجھے جلدی لے جاؤ، تاکہ میں اپنا جو آگے مقام دیکھ چکا ہوں وہاں پہ جلدی پہنچوں۔ لیکن جو کافر ہے وہ یہ الفاظ ہے، وہ لوگ تو نہیں سن رہے ہوتے لیکن باقی مخلوقات سن رہی ہوتی۔ وہ یہ کہتا ہے کیف تذهبون، مجھے کہاں لے جا رہے ہو، کہاں لے جا رہے، این تذهبون، کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے، یہ الفاظ کہتا ہے۔ تو یاد رکھیں دنیا کے اندر عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کی صورت میں پھر موت اس آدمی کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ مجھے چند منٹ اور مل جائے تاکہ میں کچھ آخرت کے لیے تیاری کر سکوں۔ لیکن مومن بندہ وہ چونکہ دنیا کے اندر ہی اپنے لیے سب کچھ تیار کر چکا ہوتا ہے آخرت کے لیے، اس لیے جب اسے موت آتی ہے تو اسے اطمینان ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے پہلے روکا تھا، لہذا فزوروہا، اب قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ لِأَنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اللہ یاد رکھیں پہلے کفار کی قبریں تھی، اسی وجہ سے آپ نے روکا تھا، لیکن جب مسلمان دفن ہونے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اے میرے صحابہ اب قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ قبرستان کے اندر جانا، قبروں کی زیارت کرنا تو یہ بھی موت کو یاد دلانے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو پوری روئے زمین کے لوگوں کو ایک مرتبہ ہی پیدا کر سکتا، ایک ہی مرتبہ انہیں موت بھی دے سکتا تھا، لیکن یہ سلسلہ جو اس نے ایک نظام بنایا ہے، دنیا کے اندر ایک آدمی آتا ہے تو دوسرا چلا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے تو تیسرا چلا جاتا ہے، یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا، اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے تاکہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ داروں کو قبروں کے اندر دفن کریں اور موت کو یاد رکھیں، کہیں غفلت کا شکار نہ ہو جائے، لوگ موت کو یاد رکھیں، آخرت کی تیاری کرتے رہیں۔